له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صلی اللہ علیہ وسلم رجل قلبه معلق بالمساجد۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سماعت فرمانے والی باپردہ اسلامی ماں اور بہنوں، اس مالک دا بے حد شکر گزار ہاں جس نے اج مینوں تہانوں اس مقام تے مل بیٹھن دا موقع فراہم فرمائے۔ اللہ والو، روح زمین دے اوپر عقائد، مذاہب، نظریات لوگوں دے جدا جدا نے، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر مذہب نال تعلق رکھنے والا انسان اپنے آپ کو حق تے سمجھدا ہے اور اپنے معبد خانیاں دی حفاظت بھی کرتا ہے، انہاں دی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، انہاں دے اندر عبادت بھی کرتا ہے، اور ہر مذہب نال تعلق رکھنے والے بندے کا اپنی عبادت گاہ نال، اپنے معبد خانے نال بڑا گہرا تعلق اس حد تک لوگوں کا گہرا ہے کہ کئی مذاہب میں اپنی بچیاں اپنے معبد خانے دے اندر بغیر نکاح تو انہاں دے نام فقط کر دیں، اور لوگ اپنے معبد خانے دے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز کرن واسطے تیار نہیں۔ بغیر ہی اسی طرح اسلام نے جو مسلمانوں کو عبادت گاہ دسیے، جو عبادت گاہ مہیا کی ہے، انہوں مسجد کہا جائے۔ مسجد کا بڑا گہرا تعلق ہے مسلمان اور کلمہ گو دے، حالانکہ یہ سمجھو اللہ رب العزت نے اس روح زمین پہ اگر سب تو پہلے کوئی عمارت تعمیر کروائیے تو وہ مسجد جنہوں مسجد الحرام کیا جاتا ہے، جنہوں رب دا گھر بیت اللہ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ، سب تو پہلے بیت اللہ تعمیر ہوئے، پھر بیت اللہ تو بعد بیت المقدس تعمیر ہوئے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جنہوں مسجد اقصی کیا جاتا ہے۔ اور جان دے رات کو جدو اسی
باہر سیل دے اندر یا چھت کے اوپر لیٹنے تو آسمان تے ستارے چمک دے نظر آتے، اور جڑے آسمان کی پاک پاک ہستیاں ملائکہ نے نا، وہ جب رات کو زمین وال وہدے نے تے آسمان تو زمین وال ویکھن والیاں نو یہ پلازے، یہ بلڈنگاں، یہ منزلاں، یہ ٹاور، یہ مینار نہیں نظر آتے، بلکہ جویں سانو چند ستارے نظر آتے نے، انہاں نو رب دے گھر مسجداں نظر آتے۔ یہ اتنے عظیم گھر نے رب دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں من بنا للہ مسجد وبنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جڑا بندہ مسجد بناوندا ہے اللہ اودا گھر اپنی جنت دے اندر بنا دیندا ہے۔ کنی کو بڑی مسجد کو گیدے آل نے جی ایک پرندے دے گھونسلے جتنی، کی معنی جڑا بندہ رب دے گھر دے اندر ایک اینٹ بھی حلال کمائی کا لگا دیندا ہے، اللہ اودا گھر اپنی بہشت وچ بنا دیندا ہے۔ اور جنت اتنے ہی بس نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 ایسے خوش نصیب انسان نے جنہوں کو میرا مالک اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی سائے بان نہیں ہوئے گا۔ اس دن انہاں 7 دے وچوں ایک انسان ایسا بھی ہوئے گا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس بندے کا دل رب دے گھر مسجد نال لگا رہا، مسجد نال پیار کرتا رہا، مسجد نال محبت کرتا رہا، مسجد کی دیکھ بھال کرتا رہا، مسجداں دی صفائی کرتا رہا، مسجداں نو آباد رکھتا رہا، اللہ اس خوش نصیب انسان نو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اور ایک اتنے عظیم گھر رب نے سانو عطا کیتے ہیں، جیڑا بندہ مسجد سے آ جاتا ہے اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے۔ پر دوستو عزیز ساتھیو، سوچنے کی بات یہ ہے جس طرح اسی مساجد تو دور ہوندے جا رہے ہیں، مساجد کی حمیت، فضیلت، مقام، شان بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ جویں ساڈا حق بندا سی اسی مسجداں نو حمیت دیندے، اسی خود بھی مساجد تو دور ہوئے، ساڈیاں اولاداں بھی رب دے گھراں تو دور ہو گئی۔ آج دیکھ لو چوک و چرستے آباد نے، ہوٹل اور تھیٹر آباد نے، بازار آباد نے، مساجد ویران ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ رب کی زمین تے سب تو گندی جگہ او بازار میں جو آباد نے۔ پوچھیا اللہ نے پیغمبر سب تو اچھی جگہ، فرمایا رب دے گھر مسجداں دی جگہ بے آباد ہے۔ اسی مسجد آؤندے ہی نہیں، اچھی جگہ تے بہنا پسند کرتے ہی نہیں۔ اور کرنا ذرا اسے حوالے کا چند گزارشات کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ سارا نظریہ دوسرے مذاہب تو علیحدہ ہے۔ ایک دنیا 2 نظریہ دے اوپر چل رہی ہے، ایک نظریہ اسلام ہے، ایک نظریہ کفر ہے۔ اور تسی بے عین ہی سمجھتے ہو اس ملک پاکستان کی تخلیق، اس ملک پاکستان میں بنان کا مقصد، اس ملک پاکستان کا مارز وجود کے اندر آنا، ایک نظریہ اسلام ہے۔ ایک اور نظریہ ہے جس نظریے کے واسطے رب نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور زمین پہ بھیجے ہے، اور ہر انبیاء نے
اس نظریے کی پاسبانی کی ہے، اس نظریے کو دعوت عام کی ہے اور لوگوں کو اس نظریے کی طرف بلایا ہے۔ یہ اتنا پاک تے شاف شفاف نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جناب ابراہیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت نہیں ملی۔ جب نبوت نہیں ملی تو اللہ رب العزت نے ایک نظریہ ذہن کے اندر ڈالے ہے، کیونکہ نبی کا استاد رب ذوال جلال ہوتے ہیں تے نبی دنیا تے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اپنے باپ آزم کو کہتے ہیں کہ ابا جان یہ جڑے تسی بت بنائے نے، یہ جنہ بتاں دی تسی پوجا کرتے ہو، یہ جنہ خداواں دا تسی کارخانہ لگایا ہے، جنہ خداواں دا تسی کاروبار اور تجارت کرتے ہو، بناتے بھی خود ہو اور پھر عبادت بھی انہاں دے سامنے کرتے ہو، ان کو گل سمجھ دے اندر نہیں ہوندی تو باپ آزم کی کہندا ہے ابراہیم اس عبادت کے اندر آ جا، اتنے سوال نہ کر، سارے معبودوں تو جدا نہ ہو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی پیغام دیتا ہے، کی دعوت دیتی ہے، کی میسج قوم کو سنایا ہے، رب دا پیغام رب دے بندیوں تک پہنچایا ہے۔ فرمایا ابا جان جنہ بتاں نوں تسی بنا رہے ہو، جنہ کی عبادت کی دعوت میں دے رہے ہو، قرآن نے اس سارے مکالمے کا باپ تے بیٹے کا ذکر فرمایا ہے۔ رب دا قرآن کہندا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا۔ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا یا ابت لا تعبد الشیطان۔ اے ابا جان جنہاں دی تسی عبادت کرتے ہو، جنہاں نو تسی معبود مانتے ہو، جنہاں بتاں نو تسی اپنا حاجت روا تے مشکل کشا سمجھتے ہو، اے شیطان نے تانوں وسوسہ پا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اور شیطان جیڑا ہے وہ تے گمراہی دے راستے کڈدا ہے، تانوں گمراہی دی طرف راغب کر رہا ہے۔ تے باپ نے جدوں دیکھیا بیٹا پتاں دی عبادت نہیں کردا، بیٹا انہاں معبوداں نوں نہیں ماندا، تے باپ نے پھر سختی کیتی ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اے ابراہیم اگر کوئی بتاں دی عبادت نہیں کرے گا، اگر انہاں مورتیاں دے سامنے سجدے ریز نہیں ہوئے گا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ میں پتھر مار مار کے لچم کر دیا گا، میں تینوں کروں کر دیا گا۔ ایمان والے رب دے کرانل پیار کرنے والے اور رب دے کرانو آباد کرنے والے کدی بھی مابد خانیاں دے اندر خدا دی عبادت نہیں کرتے۔ کہتے دین ابراہیم علیہ السلام ابا جی میں خدا کے سامنے پہ نہیں چکا گا، بلکہ جس
زمین تے ٹوٹنے جس زمین تے انہاں پتہ دے مابد کھانے نے ابا جان اے دھرتی بھی چھڑ دیواں گا اے گھر بھی چھڑ دیواں گا اے ملک بھی چھڑ دیواں گا اور ابا جان چونکہ تسی میرے والد محترم میں تواڈے بارے کا اعلی سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا ابا جان میں سلام کر رہا میں سلام کی دیاں دعاواں کرتا رہاں گا اپنے رب تو تواڈے واسطے استغفار کرتا رہاں گا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک دی باتی نو اس شرک دی گھاٹی نو چھوڑے ہے جدو رب دے کار واسطے چھوڑ دیتا ہے اودی توحید واسطے علاقہ چھوڑ دیتا ہے رب دے نظریے نو پسماند نہیں ہونے دیتا تے اللہ فرماندے نے اسی ابراہیم نو حکم فرمایا وَإِذْ عَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یہ سورۃ بقرہ کی آیتاں نے اس تو پچھلی آیت دے اندر اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے جو بات کو بیان کیتا ہے میں وہ بات کو سمجھانا چاہنا اللہ فرماتے ہیں وَآہدنا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اساڈے ابراہیم تے اسماعیل نے ساڈا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیتا ہے جدوں بیت اللہ تعمیر ہو گیا اے رب دا گھر تعمیر ہو گیا فرمایا ابراہیم اس گھر دی صفائی کرو اس گھر دا خیال کرو اور اس گھر واسطے ہوکا لگا دیو اس گھر واسطے آواز لگا دیو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر صدا لگائی ہے نبی پاک فرماندے نے جنہاں بندیاں نے لبیک کے انہاں نوں انی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک رب دے گھر بیت اللہ دی زیارت نہیں کر لین گے اے رب دا پہلا گھر بیت اللہ جے اور اے دے بارے اللہ نے کی اعلان فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فرمایا ساڈا گھر بیت اللہ ہے اے اسا رب دا گھر بنایا ہے جس جگہ تے رب دا گھر بن گیا ہے میرا رب کہتا ہے اس جگہ نو میں پاک بنا لیا ہے اس جگہ نو میں امن والی جگہ بنا دیتا ہے اور کرتے جانا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا کئی انبیاء نے رب دے گھر مسجداں بنائیاں نے ایک اور رب دا نبی ہے جہدا نام سلیمان علیہ السلام ہے جناب سلیمان کو اللہ نے نبوت بھی دیتی اور جانتے ہو نبیاں دے گھر اج تک محفوظ نہیں نبیاں دی حویلیاں محفوظ نہیں نبی جس گھر چ پیدا ہوئے وہ گھر بھی اج تک محفوظ نہیں روئے زمین دے اوپر ہاں وہ جگہ محفوظ نے جہاں جگہ مسجداں رب دے نبیاں نے تعمیر کروائیاں نے جنہاں رب دے نبیاں نے رب دے گھر بنائے نے مساجد تعمیر کروائیاں نے وہ اجے بھی قائم تے دائم نے جناب سلیمان علیہ السلام اللہ نے بڑی مملکت دے اوپر ہر مخلوق دے اوپر سرداری عطا کی ہے تے جناب سلیمان علیہ السلام بھی رب دا گھر تعمیر کروا رہے ہیں جدو رب دا گھر تعمیر ہو رہے ہیں تے جناب سلیمان علیہ السلام ان آسے تے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں اور جن جڑے نے وہ مسجد اقصی تعمیر کر رہے ہیں اور جن پتھر لے آ کے رب دا گھر بنا رہے ہیں اور جناب
وقت کے ساتھ قریب آ گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام دے جدو وقت موت آیا تے میرا سلیمان کی کر رہا سی, میرا گھر تعمیر کروا رہا سی. دیکھو اللہ کی اعلان فرما رہے ہیں رب دے کرم کی حمیت تے غور کرنا ذرا. فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما تَلَّاهُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. مسجد اقصی تعمیر کروار کر رہے سن جناب سلیمان علیہ السلام. مسجد اقصی تعمیر کروا رہے سن. تعمیر کروا دیا جناب سلیمان پہ وقت نزاع آ گیا ہے. نبی سلیمان پہ موت پاک کا پیغام آ گیا ہے. وہ نبیوں کا موت پاک کا پیغام آنا, وہ نبیوں کا اس دنیا کو رحلت فرما جانا ایک گستاخی نہیں بلکہ رب دے قرآن نے بیان فرمایا ہے. نبی سلیمان اس طرح کھلوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اسی کسی بھی قوم کو اس گل کا علم نہیں ہو دیتا کہ نبی سلیمان دنیا تو رحلت فرما گئے. سروائے اس کیڑے تو جڑا کھل کا کیڑا ہے آسے نو لگ گیا اور آسا کھائی جا رہے ہیں کہ سلیمان آسے سے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں علیہ السلام. ادھر مسجد تعمیر ہو گئی ہے, ادھر آسا ٹریا کہ سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر جاندے ہیں. پتہ چلے ہے کہ مسجد کی تعمیر کروانا کتنا ضروری کام ہے. اور نبی سلیمان نے دعا مانگی سی, اللہ نے اس دعا دے اندر جواب آندا ہے اس مسجد کی تعمیر کروا دیتی ہے. نبی دنیا تو چلے گئے پر مسجد کی تعمیر واسطے آسے تے ٹیک لگا کے وجود پاک کھڑے آ رہے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ وہی مسجد اقصی ہے جس مسجد اقصی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء نو جماعت کروا کے امام الانبیاء دے عہدے دا لقب تے شرف پایا ہے. تیری نبی پاک نے یہ رات معراج کی جدو سفر فرمایا ہے. سبحان الذی, سنو مسجد کا مقام کتنا, مسجد کی شان کتنی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کچھ حصے دو, رات کچھ حصے دے اندر مسجد حرام میں مسجد اقصی پہنچے ہوئے اور کہنے والے ہوئے بابا جی نے اس آیت اس مفہوم کا ترجمہ انہیں سمجھایا کہ ستے رہے نشدید فرق ہوئی تو اب سچ آ جا چپ کر کے براقت چھڑ کے لیلا سرا اقسام سجا جا چپ کر کے اقسام بچنی نشان گئی
توحید ہوئے جنہ کا نصریہ رب نو منن والا ہوئے وہ مسجد آباد کرتے ہیں وہ مسجد دا خیال کرتے ہیں وہ مسجد دی رونق نو بالا کرتے ہیں اور کرتے جانا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا اللہ کے پیغمبر مسجد اقصی کتنی مقام والی مسجد ہے فرمایا میرے صحابہ دنیا میں سفر کرنا تین جگہ تے اگر بندہ سفر کرے اس سفر کرن دا ثواب ہے اس سفر کرن دا گاڑی کے بولو سفر کرن دا ثواب ہے باقی بندہ جتنے مرضی جائے سفر دا ثواب ایک سفر ہے بیت اللہ کی طرف جب بندہ بیت اللہ کی زیارت واسطے جائے او دا جانا بھی ثواب او دا آنا بھی ثواب او دا رہنا بھی ثواب حتیٰ کہ او دا کھانا بھی باعث سے ثواب اور نبی پاک نے فرمایا ہے دوسری مسجد مسجد اقصی ہے جیڑا بندہ مسجد اقصی کی طرف ایدی زیارت کی نیت لے کے آتا ہے دعا فرماؤ اللہ اس مسجد کو یہودیاں دی شکنجے جو آزادی نصیب فرمائے ایک طرف نہیں ہزاروں طرف تباہ ہونگے برباد ہونگے رسوا ہونگے اے امریکہ کی سلطنت تباہ ہوئے گی جنہیں کہنے لے اسی مسجد اقصی دے اندر شام کا دار خلافہ بناوا گے وہ رب کا دار مسجد ہے اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے انشاءاللہ یہودیاں کے شکنجے جو آزاد ہوئے گی دعا فرماؤ اللہ آزادی نصیب فرمائے غور کرنا ذرا نبی پاک نے فرمایا ہے دوسری مسجد مسجد اقصی تیسری مسجد تیسرے نبی نے بنائی ہے اور کرتے جانا میرے پہ تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت مکہ تو ہجرت کر کے مدینے میں جا لگے رہے دیکھو نبی پاک نے کتنا مسجد نال پیار کیتا نبی پاک نال پیار کرنے والوں نبی دے دیوانے امت والوں غور کرتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مسجد قباء دے اندر بستی قباء دے اندر قیام کیتا ہے جب نبی پاک نے بستی قباء قیام کیتا ہے نبی پاک نے اس قیام کے دوران اتنے مسجد بنائی ہے جنہوں مسجد قباء کیا جاتا ہے جنہوں بارے نبی پاک نے فرمایا سی او مدینے دے باسیوں مدینے چرنے والوں میرے صحابیوں پریشان نہ ہو کی گل ہے بیت اللہ دے دروازے ساڈے واسطے مشرقین مکہ نے بند کر دیتے ہیں اگر کرو وضو کر کے تو رکعت نماز نفل اسی مسجد قباء ادا کرو گے اللہ تانوں مقبول عمرے دا ثواب عطا کر دیں گے اے جے مسجد قباء نبی پاک نے مسجد قباء تعمیر کروائی ہے اور کرتے جانا نبی پاک بستی قباء تو یثرب مجھے مدینہ نہیں بنیا تے اتنے تشریف لے آئے گئے نبی پاک نے مدینہ تو رسول دے اندر سب تو پہلا اگر کوئی بلڈنگ اپنے ہتھاں نال تعمیر کروائی ہے تے او مسجد نبوی ہے اور میرے پیغمبر کی پیاری مسجد مسجد نبوی ہے اللہ سابقہ مسجد کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اللہ میں بھی وضونال اے تیرے بندے بھی وضونال اللہ جمعے دا دن تے جمعے دی کھڑی ہے تیرے گھر دے اندر اسی بیٹھ کے دعا کرنے مولا انہیں تو بڑے دن ہو گئے نے اپنے کرم کی زیارت کا شرف نصیب فرما اور کرتے جانا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میری مسجد نبی دی زیارت واسطے سفر کر کے آوے او دا آنا بھی ثواب او دا جانا بھی ثواب او دا اتنے رہ کے کھانا تے جو چنگے عمل کرے او بھی باعث ثواب اے نبی بھی مسجد نبی ہے نبیوں کا کام مسجد بنانا ہے اسلامی مملکت خدا بھاتا کا مسجد بنانا ہے نبی پاک نے مدینے کے اندر جنہوں کہ آپ کیتا ہے اپنے گھر کی ضرورت پہلے ہوئے کہ رب دے گھر کی ضرورت اگر بندہ ساڈے ورگا کوئی ہوئے اسی سب تو پہلے اپنا گھر بنانے پھر کوئی کاروبار کا ٹھکانہ بنانے جتوں روٹی روزی لبدی رہے پھر جا مسجد بناتے ہیں بلکہ دیکھو اسلام نے کی طریقہ دسیا جدو مسلمان نوی سلطنت دے اندر نوی آبادی دے اندر نوے خطے دے اندر نوے ملک دے اندر قائم ہون انہاں واسطے گھر
بنانا اتنا ضروری نہیں، کارخانے بنانا اتنی ضروری نہیں، ارے مارکیٹاں پہ پلازے پہ دکاناں بنانی ہے اتنی ضروری نہیں، جتنی ضروری بنانا مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پیڑ کے پتھر بن کے رب دا کر مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور غور کرنا جب نبی پاک نے مسجد قباء تعمیر کروائی ہے، ایک میرے نبی دا صحابی ہے، وہ میرے پیغمبر پہ کون آیا ہے، وہ جسم سے مٹی مٹی پئی ہوئی ہے، نبی پاک نے وہ اپنے کول بلایا ہے، نالے نبی پاک اپنے ہاتھ مبارک والے جسم سے مٹی صاف کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں مٹی، نالے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ اے میرا صحابی تیرے کرنل پیار کرتا ہے، تو اے نال پیار فرما لے۔ دوستو بھائیو عزیز ساتھیو، مسئلہ اتنی ضروری ہے، اور پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جڑا رب دے کر دے اندر با جماعت نماز ادا کرے اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب دیندے نے، جڑا میری مسجد نبوی دے اندر ایک نماز ادا کرے اللہ انہوں 1,000 نماز دا ثواب عطا کر دے نے۔ پوچھن والے نے پوچھا سنو بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا بیت المقدس کے اندر 4 نمازاں پڑھنا میری مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے برابر ہے۔ اور کرتے جانا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدانا بدی عبادت واسطے نے، عبادت واسطے نے۔ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مدینے کی ریاست کو قائم کر لیا، نبی پاک نے مسجد بنائی ہے، جیڑا بھی قبیلہ، جیڑا بھی خاندان، جیڑا بھی گروہ نواں کلمہ پڑھن واسطے ہوندا، نبی پاک نالے کلمہ پڑھنے، نالے نبی پاک انہاں نوں نماز کی دعوت دے، نالے نبی پاک مسجد کے مقام تے حمیت تے فضیلت تو عطا کر دے۔ مسجد تو بغیر مسلمان کا گزارا نہیں، مسجد آباد کرنا ساڈا شیوا ہے، مسجد بنانا ساڈا شیوا ہے، مسجد دی آرائش کرنا ساڈا شیوا ہے، مسجد نو سونے سونے کر کے بنانا یہ سنت کا فرض عین ہے۔ بنا کو فرض عین ہے دوستو بھائیو بھیرو ساتھیو، نبی پاک نے جو نظریہ دیتا ہے وہ نظریہ میرے نبی ہے، ایک نظریہ کافراں ہے، اس کافراں دے نظریے دے اندر مسجد کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کوئی اہمیت ہوندی تے بابری مسجد نال اے حال ہوندا، اگر کافراں دے دل وچ کوئی مسجد کی اہمیت ہوندی تے جانتے ہو بابری مسجد دے نال جو ہویا ہے، بابری مسجد مغل بادشاہ بابر نے تعمیر کروائی، انہیں نام پہ تعمیر ہوئی، مغلی خاندان کے چشم و چراغ نے تعمیر کروائی، کی ہو رہا ہے اندر؟ اور انڈیا کی عدالت نے پچھلے 2 سال 2018 کے اندر انڈیا کی حکومت نے اس مسجد کے حق نو مسلمانوں کو چھین لیا، انہوں نے کوئی حق نہیں۔ اس مسجد کے اندر اسی بت رکھا گے، کالی دیوی رکھا گے، لال دیوی رکھا گے، اسی فلانے بت رکھا گے، انہوں کی عبادت کرا گے۔ اگر انہوں کے نزدیک کوئی مسجد کی اہمیت ہوگی، کوئی مسجد کا مقام ہوتا، اور قریبی مسجد کے ادب اور عزت کو پامال نہ کرتے، مسجد کے احترام کو پامال نہ کرتے، پاکستان بنان کی وجہ کیا سی؟ ایڈا وجود چاہنے کی وجہ ہے کہ سانو اتنے آزادی نال مسجداں دی دیکھ بھال نہیں کی جاتی سی، سانو مسجداں بنان دی اتنے اجازت نہیں سی، سانو عبادت کرن دی اجازت نہیں سی، سانو قربانی کرن دی اجازت نہیں سی، ورنہ سارے بچے اتنے نہیں پڑھتے سن، ورنہ کارخانے اتنے نہیں ہے سن، انہیں دور کی گل نہیں کرتا۔ میرے ابا و اجداد اس خطے کو چھوڑ کے ادھر آئے، اسی زمینہ چھوڑیا، جہدادہ چھوڑیا، خاندان کو نقب کیتے، مانو سر چھوڑ کے اس خطے کو آباد کیتے، جاندے لکھا دے حساب نال لوگوں نے قربانیاں دیتیاں، بچے ذبح کروائے، ماما ذبح کروائیاں، پورے باپ ذبح کروائے، بچیاں جیاں اس طرح تعلیم کر کے جب لوگ اس خطے چ داخل ہوئے، اس پریشانی کے پر زمین پہ گر گئے، رب کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ سانو پاک دھرتی تو عطا کر، سانو
ترتیب حاصل کیتا ہے تاکہ مسجد آباد کریے، مدارس آباد کریے، مراکز آباد کریے۔ اگر ساڈیاں مسجد آباد نہیں ہونگیاں، اگر مسجد بنان کا سانو حق حاصل نہیں ہوئے گا، کی فائدہ ہے؟ پوری یونیورسٹیاں تو ہندوستان کے اندر بھی سن، ہسپتال تو ہندوستان کے اندر بھی سن، ڈسپینسریاں تو اتنے بھی سن، کارپوریٹ روڈ تو سانو اتنے بھی مل سکتے سن، یہ سہولتاں تو سانو اتنے بھی میسر سن، کاشتکاری اسی اتنے بھی کر رہے سا، کاروباری اتنے بھی کر رہے سا، رشتہ جاریاں آباد سن، لوگوں کے پورے قائم تو دائم سن۔ پاکستان کے اندر آن کی بجائے کہ رب کے کرانو آباد کریے اور کرتے جانا، اسلامی مملکت خدا دا نظریہ کی ہوتا ہے، وہ نظریہ مسجدہ بنانا ہوتا ہے۔ ہاں جب ملک بن جائے، ملک بننے تو پہلا ریاست کے اندر جو غیر مذہب لوگ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، انہوں نے جو معبد خانے نے انہوں نے اسی گران دا حکم دیتے، نہ ساری شریعت حکم دیتی ہے، نہ اسی انہوں نے گران دا حکم دیتے ہیں۔ ہاں شریعت محمدیہ کہتی ہے انہوں نے دوبارہ تعمیر نہیں کیتا جائے، انہوں نے آرائش میں کی جائے گی، انہوں نے اس طرح سونے کر کے دوبارہ نہیں بدل دیتا جائے گا۔ جتنے بھی انہوں نے معبد خانے میں وہ جو تعمیر شدہ وہ ہوئے جائیں گے، وہ اپنے معبد خانے کے اندر جا کے عبادت کریں، اسی انہوں کی عبادت کو بھی منع نہیں کرتے، انہوں کو بھی یہ بات منع نہیں کرتے، کیونکہ اسی امن اس خطے کے اندر قائم کرنا ہے۔ پر دوستو بھائیو ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، حق بات کہنی پڑتی ہے۔ ایک مسجد بنان واسطے کئی سال لگ جاندے نے، تانوں نوٹیفیکیشن حاصل کرنے واسطے ڈی سی دا کئی سال لگ جاندے نے، وہ پرمٹ حاصل کرنے واسطے جاؤ مدارس کا چکر لگاؤ، کئی سالہ تو دو سالہ تو ایک سال تو مدارس کی درخواست تھانے کے اندر رول رہی ہے، اسپیشل برانچ کے اندر دھکے کھا رہی ہے، کوئی مدارس منظور کرنے واسطے تیار نہیں، کوئی مدارس کی منظوری دین واسطے تیار نہیں۔ اسی اس واسطے بھی خاموش ہاں جو تسی قانون بناؤندے ہو، ایک آدھا قانون ہے کہ اسلام آباد جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا، جو ملک پاکستان کا دارالخلافہ ہے، وہ نواز شریف ہوئے تب بھی، قاسم زرداری ہوئے تب بھی، عصمت یار ولی ہوئے تب بھی، وہ وزیر اعظم عمران خان ہوئے تب بھی، جیڑا بھی بندہ دے اور مندر بنان کی اجازت دیتا ہے اور بندہ بدبخت اسلام کی دشمنی کر دے، اسلام کا مذاق کر دے، کافر ساری مسجداں نوں شکنجے دے اندر نے، تسی بیت المال چو خزانے دے وچوں 10-10 ارب دے رہے۔ افسوس ہے میرے انہاں دوستاں دے اوپر جو اس بات کو سوال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جی نواز شریف نے جگہ دیتی ہے، انہیں کہڑا چنگا کام کیتا ہے، انہیں بھی جہنم ہی کھٹی ہے، جی انہیں جگہ دیتی ہے تو موجودہ حکومت نے ہر شے بحال کر دیتی، اور 10 ارب روپیہ ایک ایسا بجٹ ہے، مساجد واسطے 1 روپے نہیں، مدارس واسطے 1 روپے نہیں، مسجداں نوں تسی زیرو بجٹ دیندے ہو، مساجد نوں کچھ نہیں کرتے، مندراں میں 10-10 کروڑ دیتی جا رہے ہو، مندراں تے 10-10 کروڑ لگائی جا رہے ہو، مندراں تے 10-10 کروڑ خرچ کیتی جا رہے ہو، پھر بکواس کرتے کہ سارے بچے فلمی ڈرامے انڈیا کے پسند کرتے ہیں، وہ کیوں نہ انڈیا کے ڈرامے پسند کریں، وہ کیوں نہ انڈیا کے گلوکار پسند کریں، وہ کیوں نہ انڈیا کے پکچر پسند کریں۔ جدوں تسی انڈیا کے معبد خانے پسند کرتے ہو، جدوں تسی ہندوؤں نوں انہاں نے عیش و فراغت حاصل کرنے واسطے پوری آزادی دے رہے، اسلام کی بغاوت ہے، مسلمانوں کی بے آزاری ہے۔ اسلام آباد ماڈل ٹاؤن دے اندر جو تسی مسجد گرائی ہے وہ مسلمانوں نے سینے پہ ضرب لگائی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسجد جڑی ہے وہ نالے کے اوپر آ گئی، مسجد نہیں، مسجد یا لٹرینا، مسجد کے گسل خانے۔ ساری حکومت نے لٹرینا برداشت نہیں کی، مندر برداشت کر لے، لٹرینا برداشت نہیں، مندر برداشت ہے، مسجد کی ٹوٹیاں برداشت نہیں، مندر برداشت ہے۔ اور جان دے اسلام آباد کے اندر ٹوٹل ہندو کتنے نے؟ 187 کتنے نے؟
187 ہندوؤں واسطے 10 کروڑ روپے کر دیتا اسی بجٹ دے وچوں مسلمانوں کے بیت المال دے وچوں تے مسجداں نوں ظالموں تسی 1 کروڑ بھی نہیں دیتا مسجداں تے ٹی وی تے ٹیکس بھی لا کے پلاچ بھیج دے اور دو رائے ہے وہ مسلمانوں کا حق نہیں مسلمانوں کی دل آزادی ہے میں خطبہ جمعہ کی وسادت کے نال جو تو انہوں پیغام دینا چاہتا کہ حکمران چنن واسطے اور حکمرانہ کی ہدایت واسطے وہ پیغام اور آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے دوستو بھائی مسئلہ ساری ریڑھ دی ہڈیاں نے مسئلہ سارے اندر سانس تو زیادہ ضروری ہے اگر معاشرے جو مسئلہ نکال دیں گے آج ایک مسجد گرا رہے ہو کل دوسری گر جائے گی پرسوں تیسری گر جائے گی مسجدہ گرنیاں شروع جا گیا ایک وقت آیا سی اسی مسجدہ میں اوقات دے اندر کی دیا اسی خاموش رہے مسجدہ آباد رہے اسی اس گل دے خاموش نہیں ہوا گے جڑیاں تسی مسجدہ شہید کرو گے اگر مسجدہ گراؤ گے زمین پہ امن نہیں رہ جائے گا دوستو بھائیوں میں احساس ہے اپنے ملک دا میں ملک دا خیر خواہاں میں ملک دی دھرتی دا خیر خواہاں اللہ دی قسم اسی جس جگہ پر رہنے اس دھرتی میں اپنی ماں دی گود کو زیادہ افضلیت دینے وہ دھرتی سارے واسطے ماں دی گود کو زیادہ محفوظ ہے وہ خطہ میں پیارا ہے وہ دھرتی میں پیاری ہے وہ جگہ میں پیاری ہے پر اس تے مسجدہ تے نہ گراؤ مدارس تے نہ گراؤ اسی ادارے کا احترام کرنے والے لوگ پر مسجدہ دی بے حرمتی برداشت کرنے والے